بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی ہماری یہ نشست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے متعلق ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی اہم باب ہے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو اور خاص طور پہ ان کے واقع شہادت کو سمجھے بغیر ہم اسلامی تاریخ میں صحیح نظریہ قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں بھی جب تک ہم حقائق کو اور ملاوٹی من گھڑت باتوں کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھیں گے، ہمارا تاریخی نظریہ درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ہمارے عقائد کے اندر بھی خلل آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بارے میں ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم واقعات بھی بیان کریں گے اور غلط فہمیوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ دور کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ذرا دعا کریں اللہ تعالیٰ سبق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ میری طبیعت تقریباً 5 دن سے خراب چل رہی ہے، روزانہ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ذکر کی برکت سے اس میں افاقہ فرما دے، کامل صحت نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہے ان کا انعقاد خلافت۔ خلافت منعقد کیسے ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اور اس خلافت کی حیثیت پھر کیا تھی، وہ شرعی نقطہ نظر سے، اسلامی آئین کی نقطہ نظر سے پورے عالم اسلام پہ اس کا نفاذ ہو گیا تھا یا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے نگاہ میں پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ نازک ہے، اور سب سے زیادہ غلط فہمیاں بھی اس کے بارے میں۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں۔ میں نے جو اپنے تاریخ کے اور عقائد کے اور باطل فرقوں کے حالات، ان کے نظریات، نشیب و فراز کی وادیوں سے گزرنے کے بعد جو میں سمجھا ہوں، سب سے زیادہ غلط فہمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوں گی وہ روافض کے نے پھیلائی ہیں، ان کی طرف وہ کوشش ان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں المیہ یہ ہے کہ خود وہ لوگ جو اہل حق ہیں یا اہل حق کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی تعداد کم و بیش کوئی لا علمی کی وجہ سے، کوئی تحقیق میں کمی کی وجہ سے وہاں پہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط باتوں ہی کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو اردو زبان میں ہماری تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بعض تاریخیں وہ ہیں جو صحیح العقیدہ یعنی اہل سنت علماء نے لکھی ہیں،
جیسے شاہ معین الدین ندوی صاحب کی ہے، یا تاریخ ملت ہے مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی اور مفتی انتظام اللہ شہابی صاحب کی، اور اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے آپ جو بھی کتابیں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو بہت ہی جید علماء بھی ہیں، کتاب تو تاریخ کی نہیں تھی لیکن وہ حضرت علی کی سیرت پہ لکھی گئی یا مشاجرات پہ لکھی گئی، وہاں بھی آپ کو بعض ایسی بے سروپا باتیں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں روایات کے درجے میں وہ چیزیں موجود، لیکن روایات کی تحقیق کے لحاظ سے وہ چیزیں غلط ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ پچھلے علماء نے ان کو واضح نہیں کیا، پچھلے علماء نے ان چیزوں کو اتنی اہمیت سے واضح کیا ہے کہ ان کو عقائد میں درج کیا ہے، یعنی چاروں خلفاء کی جو خلافت ہے ان مسائل کو کتب عقائد میں درج کیا گیا ہے۔ پھر کتب عقائد کی دو قسمیں ہیں، ایک مختصر جیسے عقیدۃ الطحاویہ، تو وہاں متن کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، اور دوسرے مفصل جن میں دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عقیدہ کن بنیادوں پر ہے۔ تو جیسے علامہ ابو بکر ابن باقلانی کی کتب ہیں، یا امام رازی ہیں، یا ابن جوزی ہیں، یا امام طبری ہیں، وہاں جب آپ دیکھیں گے، یا امام ابن تیمیہ ہیں، وہاں جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ہر مسئلے کی پوری پوری دلیلیں بھی بیان کی ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انعقاد کا مسئلہ آتا ہے تو وہ جہاں متون کی بات نقل کرتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ تھی اور خلافت منعقد تھی، وہاں ساتھ اس کے دلائل بھی نقل کرتے ہیں، اور ان دلائل کو جب بندہ دیکھے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ کتب تاریخ میں جو بہت سی چیزیں اس بارے میں آئی ہیں، لوگ نقل کر رہے ہیں، علماء بھی نقل کر رہے ہیں، وہ نقل کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا نقل بندہ اگر کرتا ہے تو ساتھ میں رد کرے اس کا۔ تو سب سے پہلے میں انعقاد خلافت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ انعقاد خلافت کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی جو چلی آ رہی ہے، اور شاید اگر آپ اہل حق میں سے بھی اگر آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں تو شاید 1000 میں 999 اسی کے قائل ہوں گے، اس غلط فہمی ہی کے قائل ہوں۔ اور اگر آپ مجھ جیسے یا میرے ہم عمر مولوی حضرات سے اگر آپ مسئلہ پوچھیں تو ان میں سے بھی کافی سارے ایسے ملیں گے جو غلط فہمی کا شکار آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے اپنے ساتھیوں میں سے جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں سے آئے روز ایسے ساتھی ملتے رہتے ہیں جن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے انعقاد خلافت کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کی جو خلافت ہے اس کا انعقاد ان فسادیوں نے، ان بلوائیوں نے، ان غنڈوں نے کروایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے میں ملوث تھے۔ کتب عقائد میں اس کے برعکس لکھا ہے کہ آپ کی خلافت مہاجرین و انصار کی بیعت سے منعقد ہوئی تھی، اس میں مفسدین کا اور بلوائیوں کا اور غنڈوں کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ یہ اختلاف پیدا کس وجہ سے ہوا؟ یہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ اس میں فیصلہ کرنا کوئی مشکل ہوتا۔ امام طبری نے یا پرانے علماء نے جنہوں نے صرف تاریخ میں نقل روایت کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں، غنڈوں، بلوائیوں، مجرموں کے بیعت میں شریک ہونے یا پیش ہونے والی بھی، اور صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کے ذریعے بیعت کے منعقد ہونے والی بھی، دونوں نقل کی۔ وہ دونوں نقل کرنے کا مقصد مسئلے کو لوگوں پہ مشتبہ کرنا، خلط ملط کرنا ہرگز نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ پہچان لیں کہ ان میں اہل سنت کے جو منہج ہے اس کے مطابق روایات کون سی ہیں اور اہل باطل کی روایات کون سی ہیں۔ اور یہ فرق کرنے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں علم رجال عام تھا، تو یہ فرق کرنے کے لیے اس میں کوئی ہیڈنگز لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ جی اہل حق کی روایات ہیں، وہ اہل باطل کی روایات ہیں۔ وہ سند نقل کرنا کافی تھا کہ جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، اکابر، تابعین، تبع تابعین کی صحیح سند سے روایات آ رہی ہیں، وہ اہل حق کا مسلک ان پر ہے، اور وہ ساری روایات یہی بتاتی ہیں کہ مہاجرین و انصار نے بیعت کی تھی۔ پھر دیگر اسناد سے، یعنی کمزور اسناد سے، مجہول راویوں کی اسناد سے، ضعیف راویوں کی یا کذاب، ان سے بڑھ کے کذاب راویوں کی سند سے جو روایات ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جی بیعت میں غنڈے پیش تھے، اور وہ مجرم پیش تھے، اور قاتلوں نے بیعت کرائی، اور قاتلوں نے آپ کو اٹھا کے تخت پہ بٹھایا۔ تو وہ جو سند تھی
وہ سند پرانے زمانے کے علماء کے سامنے ایسے ہی واضح تھی کہ جیسے ہمارے سامنے ہیڈنگ واضح ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہم ایک بات کو نقل یوں کریں کہ یہ مقولہ جی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فقہی مسئلہ اپنے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ فقہی مسئلہ اس طریقے سے۔ اور ساتھ ہی ہم ایک دوسرا قول بھی نقل کر دیں کہ جناب اس بارے میں طاہر القادری صاحب نے اس بارے میں یوں کہا ہے، اور انہوں نے یہ فلاں پیر صاحب سے بات سنی، اور انہوں نے فلاں مجذوب سے یہ سنا، اور انہوں نے فلاں صاحب جو مجہول ہیں جن کا نام تو ہے لیکن کوئی جانتا نہیں ہے، ان سے یہ مسئلہ سنا، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ تو بتائیں ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ صحیح مسئلہ کون سا ہے، غلط مسئلہ کون سا ہے؟ بالکل واضح ہوگا، جو ایک جاننے پہچانے معروف علماء کی طرف سے ایک بات آئی ہے وہی ٹھیک ہے، اور ایک متنازع شخصیت اور آگے غیر علمی شخصیات اور مجہول لوگوں کی طرف سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کوئی پیچیدہ نہیں تھی اس کو حل کرنا، لیکن بعد والے جب علم رجال سے محروم لوگوں کے ہاتھ میں علم تاریخ آ گیا، یا جنہوں نے تحقیق کا ذوق نہیں تھا، بس جلدی جلدی انہوں نے کتابیں پوری کرنے کا کو زیادہ اہم سمجھا، پھر مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں جو روایات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ امت مسلمہ کے میں جہاں یہ مسئلہ ہے وہ حواشی کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، اور وہ اگر آپ پھر اصل کتابوں کی طرف جائیں تو وہ کتب حدیث کی روایات ہیں، مسند احمد کی ہے، مصنف عبد الرزاق کی ہے، اسی طریقے سے وہ کتب حدیث کے اندر وہ روایات ثقہ حضرات سے مروی ہیں کہ حضرت علی کی بیعت کس طرح ہوئی۔ اور جو عام طور پہ جب یہ سارا ماحول بنتا ہے نا غلط روایات والا، تو اس سے غلط عقیدہ بھی جنم لیتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ناصبی ہیں، یعنی حضرت علی کے مخالفین، جو بدقسمتی سے ہمارے دیوبندی حلقے میں بکثرت ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اکابر کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جب اس مسئلے پہ آپ ان سے کہیں گے کہ یہ اکابر نے کا تو یہ مسلک نہیں ہے، تو پھر وہاں کہتے ہیں اکابر معصوم تھوڑے ہی تھے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری صفوں کے اندر ہیں اور الگ الگ ذہنیت کے ہیں، مختلف باطل فرقوں کی طرف رجحان ہے ان کا، لیکن وہ دیوبندیت کا نام لے کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، حقیقت میں وہ دیوبندی یا اہل سنت ان کے مسلک پہ وہ بالکل نہیں۔ تو بہرحال وہ یہاں یہی بات لے کے یہ چیز مرض جو ہے نا یہ والا ناسبیت کا، دو حلقوں میں بہت زیادہ ہے، ایک غیر مقلدین میں، ایک دیوبندیوں میں۔ غیر مقلدین کی تو خیر کوئی ان کا وہ یہ سمجھے کہ جسے کہتے ہیں ایک مضبوط بنیاد ہے ہی نہیں ہے ان کی، ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن علماء دیوبند کا تو پکا ٹھکا مسلک ہے، جمہور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں تمام اختلافی مسائل میں۔ تو کوئی شخص دیوبندی ہوتے ہوئے پھر وہ ایسے انفرادی چیزیں پیش کرے، اور انفرادیت بھی ایسی ہے جو ہماری کتب عقائد کے بھی خلاف ہے، ظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا۔ تو خیر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خلافت کے متمنی تھے، حریص تھے خلافت کے، اور انہیں بس ایک اشارہ چاہیے تھا کہ مجھے کوئی خلافت کی طرف آگے کرے اور میں تخت پہ بیٹھ جاؤں۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے جب غنڈوں اور بلوائیوں نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بیعت کرتے ہیں، تو آپ نے جلدی سے ہاتھ آگے کر دیا، اور ان لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ تو آپ کو تو بس چاہتے تھے کسی سے ہمیں خلافت مل جائے، اور پھر انہی روایات کو لا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تلواروں کے زور پہ پکڑ پکڑ کے لایا گیا، زبردستی حضرت علی سے بیعت کرائی گئی، حضرت طلحہ کو زبردستی بیعت کرائی، حضرت زبیر کو زبردستی بیعت کرائی۔ ان روایات کی بھی اگر آپ سند کو دیکھیں تو کسی کی سند بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اور عقلاً بھی یہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی صحابہ کرام جن کو قیصر و کسریٰ ان کو نہیں دبا سکے، انہیں چند غنڈے کیسے دبا سکتے تھے اور زبردستی ان سے کرا سکتے تھے، جبکہ مضبوط روایات میں، کتب حدیث کی روایات میں واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور زبیر، سب سے پہلے جو مشورہ ہوا تھا ان حضرات میں ہوا تھا کہ خلیفہ، چونکہ امر خلافت بہت اہم ہوتا ہے، اور امر خلافت اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ لوگ یہ روایت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ بھی مدینہ منورہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 5 دن تک انہی غنڈوں کا راج رہا، انہی کی حکومت رہی۔ ان کا سردار تھا غافقی ابن حرب، وہ مدینہ کے انتظامات کو وہ چلاتا رہا، اور پھر جب سے حکومت انہی کی تھی تو انہوں نے ایک کٹ پتلی کے طور پہ حضرت علی کو بٹھا دیا،
یہ روایت بھی بالکل ناقابل اعتبار ہے اور کذاب اور مجہول راویوں کی روایت ہے. اس کے مقابلے میں جو صحیح روایات بالکل اس چیز کو مسترد کرتی ہیں. اور اسی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان روایات میں یہ ہے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، سب سے پہلے ان تینوں حضرات کی مشاورت ہوئی ایک الگ مکان میں، اور وہاں حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ ان شئتما فبایعت احدکما، اگر آپ حضرات چاہیں تو میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لیتا ہوں. تو اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت علی خلافت کے حریص نہیں تھے. آپ نے تو خود دیگر اکابر کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ سے بیعت کر لیتا ہوں، مگر انہی حضرات نے اصرار کر کے آپ کو کہا کہ نہیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے. اور سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیعت کی، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے. یہ بیعت جو تھی خلوت میں تھی، یعنی مشورہ چل ہی رہا تھا. حضرت علی نے بیعت کے لیے ان کو نہیں بلایا تھا، بلکہ یہ تینوں جمع ہوئے تھے بات چیت کے لیے. لیکن ان دونوں نے آپ کی وہیں پر بیعت کر لی تاکہ حضرت علی مضبوط کر دیں. پھر وہاں سے اس تخلیے سے جو ایک جسے کہتے ہیں بالا خانے میں یہ بیعت ہوئی تھی، اس سے نیچے اترے ہیں، پھر مسجد نبوی میں آئے ہیں اور وہاں پر یہ بیعت وغیرہ ہوئی. تاریخ امت مسلمہ کا جو ایڈیشن ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، مارکیٹ میں ہے، اس میں یہ سب چیزیں لکھی گئی لیکن مختصراً. لیکن جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس میں انشاءاللہ یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں. اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے شرعی حیثیت کا، کہ جب اہل مدینہ نے آپ کی بیعت کر لی تو یہ صرف اہل مدینہ کے لیے تھی یا پورے عالم اسلام کے لیے تھی؟ یعنی پورا عالم اسلام اب حضرت علی کے زیر حکم تھا یا نہیں تھا؟ تو اس مسئلے کا بھی حل سنت خلفاء راشدین ہی سے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تینوں جو خلفاء تھے ان میں سے ہر ایک کی بیعت ابتدائی طور پہ مدینہ میں ہوئی تھی، کیونکہ ارباب حل و عقد یعنی صحابہ کرام کے اکابر وہ مدینہ میں تھے. تو جب وہ بیعت کر لیتے تھے تو پورے عالم اسلام پر وہ بیعت واجب ہو جاتی تھی. ہر شخص حضرت علی یا جو بھی خلیفہ اس کے ماتحت ہو جاتا تھا، اور معروف میں ان کی پیروی لازم ہوتی تھی. حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت میں ایسا نہیں کیا کہ آپ نے جب صحابہ کرام نے آپ سے بیعت کی ہو تو پھر پورے عالم اسلام میں مراسلے بھیجے گئے ہوں کہ جی ہم مدینہ والوں نے تو حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی ہے، اب آپ جو نا آپ مصر والوں آپ بتاؤ، اور شام والوں آپ بتاؤ، اور عراق والوں آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. اگر آپ مانیں گے تو یہ خلیفہ ہوں گے، آپ نہیں مانیں گے تو یہ خلیفہ نہیں ہوں گے. یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں رہا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایسا طریقہ ہوتا تو اس زمانے میں صرف خلافت کے مسئلے کو حل ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ جاتے، آنے جانے کے پیغامات میں کتنے ہفتے لگتے، اور پھر اگر کسی علاقے کے لوگوں کو اتفاق نہ ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا، کہ ان کو اتفاق کروانے میں کتنی دقت پیش آتی. ان کے ہمراہ اگر وہ نہ بنتے تو پھر کیا کیا جاتا. تو ایک بات پہلے سے طے تھی کہ مدینہ میں بیعت ہو جائے گی. جو ارباب حل عقد ہیں، عشرہ مبشرہ حضرات ہیں بڑے بڑے، جب انہوں نے بیعت کر لی سب پہ بیعت لازم ہوگی. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کے دور میں یہ ہوا کہ بیعت کی صرف اطلاع دی جاتی تھی کہ جی یہاں بیعت ہو گئی ہے، اب آپ ان کے ماتحت ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو خلیفہ ہوتا ہے پھر اس کو عزل و نصب کا پورا اختیار ہوتا ہے. جب وہ کسی کو معزول کرتا ہے تو معزول ہو جاتا ہے، اسے رکھ لے تو وہ رکھا، یعنی تقرر کرے تقرری ہو جاتی ہے، معزول کرے تو معزولی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اس بات کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے اس خلیفہ ہی کو نہیں مانتا. اور اگر اس اختیار کو نہ مانا جائے تو کوئی چھوٹا سا ادارہ بھی نہیں چل سکتا. ایک مدرسے کے اندر جو محتمم ہے وہ کسی استاد کو رکھنا چاہے تو رکھ لیتا ہے، اور کسی استاد کو نکالنا چاہے وہ کہہ دے جو چاہے کتنے پرانے استاد ہوں کہ جی میں نے آپ کو معزول کر دیا ہے، میری طرح سے آپ فارغ ہیں. تو ہر لحاظ سے عقلاً بھی، عرفاً بھی، قانوناً بھی، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں وہ فارغ ہی سمجھا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے میں تو فارغ نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے اس نے ان کو محتمم مانا ہی نہیں ہے. اور اگر باہر کے بندوں سے آپ پوچھیں تو باہر کے بندے بھی اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی استاد تو فارغ نہیں ہوئے ان کے فارغ کرنے سے، وہ تو ابھی بھی استاد ہی ہے، اتنا ان کا مقام ہے، خدمات ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اس محتمم کو اصل میں نہیں مانا ہے. ان کا اختلاف اس محتمم کے ساتھ ہے، وہ اس محتمم کے ساتھ دلی طور پر اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو مانتے نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار بھی تھا جیسے ہر خلیفہ کو تھا کہ اب آپ تقرریاں کریں یا کسی کو عزل و نصب کریں،
تو وہ سب آپ کے اختیار میں تھا، اور اس کے بغیر تو پھر خلیفہ کی حیثیت ہی کیا ہے اگر وہ اتنا بھی نہ کر سکے تو. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ آپ کو آگے جا کے مسائل سمجھانے میں یہ نقطہ کام آئے گا. اچھا، جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد آپ نے بیعت کے لیے عالم اسلام میں اپنے قاصد روانہ کیے، ہر جگہ جا کے انہوں نے بیعت لی، اور تقریباً سب جگہ پر آپ کی بیعت ہو گئی سوائے شام کے. اور شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ سے بیعت، آپ کی خلافت قبول نہیں کی. آپ نے اچھا، آپ نے جو ان کو بھیجا تھا، یعنی بیعت والا، یعنی بیعت تو سب کے لیے تھی، پورے اہل شام کے لیے، اور اسی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حکم تھا ان کو معزول کرنے کا. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے حضرات کو ان کے عہدوں سے معزول کیا، مختلف گورنروں کو معزول کیا، نئی تقرریاں، بعض کو باقی رکھا، بعض کو معزول کیا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً تمام خلفاء نے اپنے دور کے اندر عزل و نصب کیا ہے مختلف مواقع پہ. لیکن یہاں جو مسئلہ پیش آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ پیش آیا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا حضرت عثمان غنی کے خلافت کے دور میں، کہ جو فتنے کے جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر کسی ایک خلیفہ پہ ارباب حل و عقد نے اتفاق کر لیا، خانہ جنگی نہ ہوئی، تو ہم خانہ جنگی کی دوسری کوشش یوں کریں گے کہ جو بھی خلیفہ بنے گا اسی کے بارے میں مشہور کریں گے کہ اس نے سابقہ خلیفہ کو قتل کرایا ہے خلافت کے لیے. چنانچہ وہ باتیں بہت تیزی سے پھیلا دی گئیں. ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی جس دن خلیفہ بنے تھے اسی دن یہ چیزیں بہت تیز رفتاری سے مختلف شہروں میں جا کے ایسی باتیں پھیلائیں. اس لیے جب حضرت علی کے سفیر شام پہنچے آپ کی خلافت کے لیے بیعت لینے کے لیے، تو وہاں پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے، یا قاتلوں کے سرپرست ہیں، یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اب وہ آپ سے بیعت لینا چاہتے. تو اس لیے اہل شام نے آپ کی بیعت نہیں کی. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی محال نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں بھی جو جدید وسائل میسر ہیں پھر بھی غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. ابھی کراچی کی صورتحال کیا ہے، ہم یہاں پنڈی میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا عجیب و غریب ایک فتنہ وہاں پہ پھیلا ہوا ہے سندھ میں، کراچی میں. تو اس میں پوری حقیقت کیا ہے، کچھ چیزیں تو ہمیں ویڈیوز کی شکل میں بھی مل رہی ہیں، پھر بھی جو بات کراچی والے جانتے ہیں، مقامی لوگ، اتنی تفصیل اتنی گہرائی سے ہم واقف نہیں ہو سکتے. ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو اس زمانے میں تو ویسے بھی کچھ نہیں تھا سوائے کہ خطوط آتے جاتے تھے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے جا کے قسمیں کھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہا کہ حضرت علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے تاکہ حکومت حاصل کریں. تو ظاہر علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ والوں اور نیک بزرگوں کے سامنے بھی کوئی بات کہی جائے تو بعض اوقات اس بات کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے جذباتی ماحول میں. تو کوئی ایسا انہونی نہیں ہوئی کہ شام والوں نے حضرت علی کے خلاف ایک پروپیگنڈے پہ یقین کیا. وہ پروپیگنڈا اتنا زبردست تھا کہ وہ پھر افواہوں کی شکل میں اور آگے سینہ بسینہ چلتا رہا، وہ باتیں چلتی رہی ہیں. اور جب تاریخیں مرتب ہوئی ہیں تو تاریخوں کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں. یہ الگ بات ہے کہ جو افواہیں ہیں، جیسے جھوٹی حدیثیں ہیں، وہ ضعیف اور کمزور اور مجہول و کذاب راویوں کے سند سے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ افواہیں بھی جو درج ہوئی ہیں وہ ایسی سندوں سے درج ہوئی ہیں، کسی صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو خیر، ایک بات تو یہ ہوئی انعقاد خلافت کی بات، اور یہ بات اس پہ علماء اہل سنت متفق ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کی بیعت سب کو کرنی چاہیے تھی. شام والوں پر بھی واجب تھا کہ آپ کی بیعت کرتے. جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، غلطیوں نہیں کی. یہ الگ بات کہ چونکہ اس صحابہ کرام جو ان میں تھے تو ان کی غلط فہمی کو ہم ان کے ادب و احترام کے لحاظ سے اجتہادی غلطی ہم اسے کہتے ہیں. اس پر معصیت یا گناہ کا اطلاق اہل سنت کے ہاں نہیں کیا جاتا. دوسری چیز آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کا مسئلہ. قصاص کا مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک یہاں دو فقہی چیزیں نہ سمجھی جائیں. اصلاً حضرت علی کا دور خلافت جو ہے نا، وہ ایک قسم کا فقہی دور تھا. یعنی وہ سارے حادثات اور اتار چڑھاؤ سب کا تعلق فقہ سے نکلتا ہے. جب تک آپ فقہی کتابیں اٹھا کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے
حضرت علی کا دور بالکل سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن یہ کام جو ہے نا بہت کم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر آپ کہہ لیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا لیکن بہت کم ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ تاریخ پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، یعنی صرف ایک تاریخ لکھی ہے، تو انہوں نے تو تقریباً اسی کو ٹچ ہی نہیں کیا، تو اس لیے پھر یہ مسئلہ سمجھ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو علماء ہیں جیسے ہمارے اکابر ہیں، چونکہ تو فقہ کے ویسے ہی ماہر تھے، اس لیے وہ تاریخ پڑھتے تھے تو وہ پس منظر ان کے سامنے ہوتا تھا، لیکن آج کل فقہ کی وہ گہرائی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لوگ جو فقہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ یہ ابواب جو سیاست سے متعلق ہیں، یہ تو ہمارے ہاں سال کے آخر میں ہم وہاں کتاب السیر، کتاب البغات اور ادھر پہنچتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے پڑھتے ہیں، نہ استاد کو یاد رہتا ہے نہ طلبہ کو یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہاں کچھ فقہی چیزیں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا تاکہ یہ بات آگے سمجھ میں آئے۔ دو چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے بغاوت، ایک چیز ہے قصاص۔ بغاوت کسے کہتے ہیں یا اسے خروج جسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو اردو کے اندر بغاوت کا لفظ ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اردو میں جب آپ بغاوت کہتے ہیں تو اس میں بس سیدھے ایک دم سے لوٹ مار اور فتنہ فساد وغیرہ اور غنڈہ گردی وغیرہ یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ جب آپ شرعی طور پر اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ چیز مراد نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بغاوت میں چیزیں اضافی شامل ہو جائیں، لیکن تعریف کیا ہے اس کی؟ وہ ہے، میں اگر دو لفظوں میں بتاؤں تو غیر آئینی حکمرانی۔ غیر آئینی حکومت بنانے کو خروج یا بغاوت کہتے ہیں۔ یعنی جب ایک جگہ پہ ایک مسلمان خلیفہ یا شرعی حکمران کی حکومت ہے، جس علاقے پر وہ حکومت قائم ہے، اسی علاقے میں سے کسی علاقے پر اگر ایک دوسری حکومت قائم ہو جائے تو وہ بغاوت ہے، خروج۔ قطع نظر اس کے بنانے والے کیسے ہیں، وہ صالحین بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، عام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ مجرم جرائم پیشہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے نماز ہے، مثال کی نماز ٹوٹنا ہے، ایک نماز ہے اور ایک نماز ٹوٹنا ہے۔ اب وہ نماز ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ کسی عام آدمی سے ہو، کسی ولی سے ہو، کسی صحابی سے ہو، کسی شخص سے ہو، وہ نماز ٹوٹنا ہی کہلائے گا، وہ ایک تعریف ہے صادق آ گئی اس کے اوپر۔ تو خروج یا بغاوت کی جو فقہی جو تعریف ہے وہ ہے غیر آئینی حکومت بنانا، آئینی حکومت کے دائرے کے اندر اس کے علاقے میں۔ اور اس کو جو فقہا نے جو واضح کیا ہے وہ اس طرح کے خرجوا عن طاعت الامام وغلبوا علی بلد، یعنی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو شرعی حکمران ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی علاقے پہ ان کا تسلط ہو، کسی علاقے پہ کنٹرول ہو ان کا، تو یہ چیز بغاوت کہلاتی ہے۔ بغاوت کا پھر شرعی حکم کیا ہے؟ وہی ساری جو کتابیں ہیں فقہ کی، کتاب البغات یا باب البغات میں واضح ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ حکمران ان سے مذاکرات کرے گا، شرعی حکمران کو سمجھائے گا، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، قتال کر سکتا ہے، قرآن مجید کے حکم فقاتل التی تبغی کے تحت۔ اچھا، ایک بات پھر بغاوت کے اندر بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بغاوت باغیوں سے لڑائی میں کشمکش کے دوران جو جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، اگر باغی سرنڈر ہو جاتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور شرعی حکمران کی اطاعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو جو انہوں نے سابقہ نقصان کیا ہے جانی و مالی، اس کا قصاص یا اس کا ضمان ان سے نہیں۔ یہ بھی بغات کے احکام کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری، تبھی اگلی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ تو بغاوت سے متعلق چیز ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے قصاص سے متعلق۔ اب قصاص کے ابواب کے اندر بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہاں اس بحث سے متعلق ہے، وہ ہے قتل الفرد بالجماع، یعنی ایک جماعت کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل۔ بہت سے آدمی، اچھا یہ بتائیں یہاں تک جو بات کہی ہے بغاوت سے متعلق، سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس سے پہلے انعقاد خلافت سے متعلق جو میں نے عرض کیا، جی اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ قتل الفرد بالجماع، ایک شخص کو بہت سے لوگ مل کے قتل کر دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ جنہوں نے
اس قتل میں حصہ لیا ہے، اپنے ہاتھ پیر سے اس میں حصہ لیا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں مباشر بالقتل، اس نے اس میں فعلاً حصہ لیا ہے قتل کے عمل میں، یعنی کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار ماری، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، تو ان پہ تو قصاص ہے، اور جنہوں نے براہ راست شرکت نہیں کی ہے ان لوگوں پہ قصاص نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس پہ ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے، اگرچہ اندر کچھ جزئیات کے اندر تو اختلاف ہے، مثلا بعض کے نزدیک صرف آلہ جارحہ سے جس نے حملہ کیا ہوگا اسی پہ قصاص ہوگا، بعض کہتے ہیں آلہ جارحہ نہ ہو، اگر مثلا بھاری ڈنڈے سے بھی کسی نے مارا ہے تو اس پر بھی قصاص ہے، وہ پھر جزئی اختلاف ہے۔ اس پہ بہرحال اتفاق ہے، جو مباشر بالقتل ہیں، قتل کی کارروائی میں حصہ لینے والے، انہی پر قصاص ہے۔ ان کے علاوہ اگر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مثلا وہ جوش دلا رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے اس بندے کے مکان کو گھیرا ہوا ہے، انہوں نے اس قتل کی کارروائی کے دوران گھر میں لوٹ مار وغیرہ کی ہے، ان پہ قصاص نہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک بات یہ سمجھیے گا، یہ جتنے فقہی مسائل ہیں نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جو حضرت علی نے جو فیصلے کیے کہ اس مسئلے کا فیصلہ یوں ہے، اس مسئلے کا فیصلہ یوں ہے، چاہے اس زمانے میں بعض صحابہ ان سے اختلاف کرتے رہے، ائمہ اربعہ کے اتفاق حضرت علی ہی کے فیصلوں پہ ہوا ہے، حتیٰ کہ شام کے جو فقہاء تھے ان کا اتفاق بھی حضرت علی کے فیصلوں پر ہوا ہے، بعد میں جو تابعین کے دور میں جو فقہاء آئے ہیں وہ حضرت علی کے فیصلوں پر ہوا ہے۔ تو اسی لیے حضرت، یہ سارے چونکہ اجتہادی مسائل بن جاتے تھے، تو اس لیے حضرت علی کو یہاں مشاجرات میں مجتہد مصیب کہا جاتا ہے، کہ امت ان کی پیروی کرتی، ان کے جہاں جن صحابہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا، جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ اپنے اختلاف میں اجتہاد انہوں نے کیا، اس کا اجر ہے ان کے لیے، لیکن اس اختلاف میں غلطی پر تھے، وہ خطا تھی، اس لیے امت نے ان مسائل میں کسی بھی فقی نے ان کی پیروی نہیں کی، کہ چونکہ حضرت علی کے دور میں انہوں نے ایسا کیا تھا اس لیے شرعی حکم یہ ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کی، تو یہ بات بھی سمجھنے کی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں واقعات پہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کا مسئلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہی تھا، ہر مسلمان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا۔ جو لوگ حضرت علی کی حالات کو لکھتے ہوئے یہاں پہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت علی نے اس معاملے کو ٹالا، آپ اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے تھے جو اہمیت کا تقاضا تھا، تو وہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بے انصافی کی ہے، جو ہے اس طرح جنہوں نے کہا ہے۔ صحیح روایت میں حضرت علی کا اپنا قول موجود ہے، جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ کی دعا موجود ہے، اللہم خذ منی لعثمان حتی ترضا، اے اللہ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے مجھ سے جو قربانی تو چاہے لے لے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل پہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ کے قصاص لینے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بس فیصلہ اور کام ایسا ہو کہ آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو آپ ہر قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، جو اللہ کی طرف سے جو اسلامی خلیفہ ہوتا ہے، ظاہر اسلامی خلیفہ جو ہے وہ نبی کا نائب ہے، اور ان میں چاروں پہلے جو خلفۂ راشدین ہیں، اور جن کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا گیا ہے، تو ان کو ایک خصوصی نسبت نصیب ہوتی ہے، وہ نسبت ایسی ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر پوری کائنات میں صرف خلیفہ کو ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی، وہ خاص نسبت خاصہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ سے ان کے دل پر ایسا سکون ہوتا ہے اور ایسا ایک سکینہ کا استیلا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی طرح جذباتی نہیں ہوتے، وہ جذبات ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی جو ایک قوت ہوتی ہے اور اپنے اوپر قابو ہوتا ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پوری امت میں اس وقت کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس نسبت کی وجہ سے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے تاب ہو کے پھر رہے ہیں کہ جی جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے میں قتل کر دوں گا، لیکن اب وہ نسبت صرف اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی تھی، اس لیے آپ کا تاثر بالکل الگ تھا، اور آپ بالکل اطمینان اور یعنی ٹھنڈے انداز میں آپ جو نا سمجھا رہے تھے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول،
تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں صحابہ کرام کے طرز عمل کو، تو صحابہ کرام پہ ایک جذباتی کیفیت طاری تھی، چاہے وہ مدینہ میں ہے حضرت طلحہ زبیر، یا مکہ میں ہیں جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ، یا شام میں ہیں جیسے حضرت امیر معاویہ عامر بن عاص۔ حضرت علی وہ واحد شخص تھے کہ جو ایک پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمے ہوئے تھے، صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ اب شریعت کیا کہتی ہے۔ جذبات بالکل ایک طرف ہیں لیکن ان کے تقاضے پہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ اب وہ حادثہ تھا ہی اتنا سخت، جو پہلے آپ نے گزشتہ سبق میں آپ نے سنا، ہم نے مختصر بیان کیا، لیکن پھر بھی وہ چیز بعض اوقات بیان کرنا برداشت بار ہو جاتا ہے، جبکہ ہم 1400 سال بعد ہم صرف واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے عثمان کی صحبت اٹھائی ہے، جو ان کے مرید تھے، جو ان کے حکم سے مختلف جگہوں پہ خدمات انجام دے رہے تھے، اور جن کے زمانے میں یہ واقعہ گزرا، ان پر کیا اثر ہوا ہوگا، تو وہ جذباتی کیفیت ہر جگہ طاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فقہی مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے اس مسئلے میں جو آپ کی رائے بنی، یعنی قصاص کے بارے میں، آپ کی رائے میں یہ دو چیزیں الگ الگ تھی۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے آ کے فتنہ برپا کیا، ایک وہ تھے جنہوں نے قتل کیا۔ یعنی ویسے تو فسادی تو سبھی تھے، لیکن کیا سارے ہی سب پر ہی قصاص ہوگا، سبھی کو قتل کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقطۂ نگاہ سے، فقہی نگاہ سے، یہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ نے ان دونوں کو الگ رکھا۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ قتل کرنے والے چند افراد تھے، کسی بھی کتاب کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ کوئی جمع غفیر اندر گھسا ہو، بڑا مجمع اندر گھسا اور اس نے شہید کیا ہو۔ سب کتابوں سے اگر آپ مختلف روایات کو جمع کریں تو 8-10 افراد کے نام بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، جن میں کچھ نام میں نے بیان کیے تھے، چاہیں تو تاریخ امت مسلمہ میں دیکھ لیں یا دیگر کتب میں دیکھ لیں۔ تو وہ قتل کرنے والے، ایک بہت اہم چیز یہ تھی، وہ قتل کرنے والے کہاں گئے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تقریباً تمام ہماری اردو کی اور فارسی کی جو کتب تاریخ ہیں، اور جو زبانی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت سے لوگ، اکثر لوگ، وہ اس کو بھی، چاہے وہ حضرت علی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دفاع کرتے ہوئے اتنی کمزور بات کہتے ہیں کہ وہ دفاع پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ قاتل حضرت علی کے آس پاس تھے اور حضرت علی کا ان پہ قابو نہیں چلتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ میرا ساتھ دیں اور وہ ساتھ دیں اور سب میرا ساتھ دیں تو پھر میں قاتلوں کو پکڑوں۔ او بھائی، وہ قاتل کتنے لاکھ تھے آخر؟ بہت سے، بہت 10-15 آدمی تھے۔ 10-15 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تو اہل مدینہ کافی تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی حضرت علی وہ عراق چلے گئے اور وہاں پر بھی وہ لوگ آپ کے آس پاس رہے۔ بھائی عراق میں تو حضرت علی کے پاس ویسے بھی لشکر زیادہ ہو گیا تھا، کیوں؟ کوفہ اور بصرہ یہ صحابہ کی چھاونیاں تھیں، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، تو پھر کیا مسئلہ تھا ان کو پکڑنے میں اگر وہ آپ کے ساتھ تھے تو یہ دفاع نہیں ہوتا۔ یا تو کچھ لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اگر آپ، میں دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آج کل یوٹیوب میں ہر پاکستان، چوتھا پانچواں پاکستانی یا تو یوٹیوبر ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے اور آ کے ہر ایک شروع ہو جاتا ہے۔ تو یا تو وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام خراب ہو، یا وہ پھر جیسے کہتے ہیں نادان دوست کہ دفاع کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ایسی کہہ رہے ہیں دفاع ہو نہیں پاتا۔ لوگ اور پھر اعتراض کرتے ہیں یار یہ کیسی حکومت تھی کہ 8-10 آدمی آپ سے قابو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی نعوذ باللہ اتنے کمزور ہوتے کہ 8-10 افراد کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قاتل تھے، بہت بنیادی چیزیں، وہ کہاں تھے؟ وہ کیا حضرت علی کے لشکر میں تھے، مدینہ میں تھے، یا عراق میں آپ کے ساتھ تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز حضرت علی کی تعریف ہے یا آپ کی تنقیص ہے؟ کسی بھی صحابی کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے اصول بتا چکا ہوں کہ صحابہ کی تنقیص پہ مشتمل روایت ضعیف ہو تو قابل قبول نہیں ہے، قابل وہ حجت نہیں ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ طے کرنی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ قاتلوں کا ہونا اور آپ کا ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکنا، یہ تعریف آتی ہے، تنقیص آتی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تعریف ہے، تنقیص ہے، تو وہ اپنے بارے میں سوچ لے، یا اپنے بڑے کے بارے میں، اپنے والد صاحب یا دادا، یا اپنے جو تحریک جس سے ان کو دلچسپی ہے کہ ہم جس تحریک کے ہم سے ہمارا تعلق ہے، اس کے سربراہ کے بارے میں سوچ لے، یا جس مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے محتمم کے بارے میں سوچ لے، کہ اگر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ جی 8-10 افراد جو علاقے کا جو گینگ تھا وہ ان کے آس پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تھانے میں رپورٹ کرا دیتے، تو وہ اس کے بارے میں بتائیں کیا ذہن بنے گا؟ تعریف تو نہیں ہے، تو بہت سخت تنقیص ہے، آپ نے تو پورے کردار پہ پانی پھیر دیا ان کے۔
کہ یار وہ ان میں کوئی غیرت، کوئی دلیری، کوئی اللہ پہ توکل، کوئی ہمت، جرت ہی نہیں اس شخص میں۔ اب آپ حضرت علی کے کردار کو دیکھیں کہ حضرت علی سے بڑھ کے جرت مند کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے قربانیاں دی اور جنگ بدر میں کفار سے لڑے ہیں، احد میں لڑے ہیں، خندق میں لڑے ہیں، خیبر میں لڑے ہیں، تو ساری زندگی ان کی تو جرت کی ایک داستان تھی، ایک سنہرا ورق نظر آتا ہے قدم قدم پہ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے جو کفار سے نہیں ڈرا، وہ چند مجرموں سے ڈر جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات بالکل بے حقیقت ہے، یہ تنقیص ہے، اور تنقیص کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت کام نہیں کرے گی۔ ہاں صحیح روایت کوئی لائے تو ہم مان جائیں گے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، اہل سنت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ اگر کسی صحابی کا کوئی جرم کسی صحیح روایت کے اندر موجود ہے اور اکابر نے اسی معنی میں اس کو لیا تو ہم بھی لے لیں گے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ تو کوئی لا کے دکھا دے، ثابت کر دی حضرت علی کے ساتھ جو نا فلاں مجرم تھا، لیکن دو چیزیں چاہیے ہوں گی، ایک صحیح روایت کافی، دو قسم کی صحیح روایت چاہیے ہوں گی۔ ایک صحیح روایت سے ثابت ہو کہ وہ قاتل ہے، دوسرا صحیح روایت سے ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ تھا۔ اگر کسی صحیح روایت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ قاتل ہے تو ہم اسے قاتل تو مان لیں گے، ہاں قاتل ہے، لیکن پھر یہ نہیں مانیں گے حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے الگ صحیح روایت دکھائیں کہ وہ فلاں ابن فلاں جو قاتل تھا وہ حضرت علی کے ساتھ بھی تھا۔ دونوں چیزیں صحیح روایت ثابت، اگر کسی صحیح روایت سے یہ ثابت ہو کہ فلاں ابن فلاں حضرت علی کے ساتھ تھا تو اتنی سی بات سے اس کو قاتل نہیں مانے کہ آپ کہیں جی ضعیف روایت میں، جیسے حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالیٰ، اب اس میں کوئی شک نہیں وہ صحابی ہیں، حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ضعیف روایت کے مطابق وہ قاتل بھی تھے، تو کیا یہ بات قابل قبول ہے؟ بالکل مردود بات ہے۔ ایک تو ایک صحابی پر قاتل ہونے کا الزام ہو گیا جو ویسی مردود ہے چونکہ وہ ضعیف روایت میں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان کو حضرت علی کے ساتھ دکھا رہے ہیں قاتل ہونے کی حیثیت سے۔ ہاں اگر دونوں چیزیں صحیح روایت میں ہوتی پھر ہم مان لیتے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے تقریباً، مجھے کتنے سال ہو گئے، تقریباً 11-12 سال سے ان روایت کی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ کوئی علم کلی ہونے کا بالکل دعویٰ نہیں ہے، علم جزئی ہے، جزئی کا بھی جزئی، لیکن کم سے کم اس باب سے متعلق روایات میں انشاءاللہ تعالی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کتنا بھی آپ تلاش کریں آپ کو صحیح روایت کوئی نہیں ایسی ملے کہ جی فلاں شخص جس کا قاتل ہونا ثابت ہو وہ حضرت علی کے ساتھ ہو۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے پھر وہ قاتل کہاں تھے؟ یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اس کا کتب تاریخ میں آپ کو جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو ملے گا حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے بڑی مضبوط سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا وہ راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور رات کو سفر کرتے تھے، دن کو روپوش ہو جاتے تھے، اس طریقے سے وہ جا کے کسی پہاڑی علاقے میں جا کے وہ چھپ گئے۔ یہ روایت ثابت کر دیتی ہے کہ جو قاتل تھے نہ مدینہ میں حضرت علی کے ساتھ تھے، نہ عراق میں ساتھ تھے، اور عقلی طور پر بھی یہی بات ثابت ہو سکتی ہے، کوئی اور بات ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو حضرت علی سے شکایت ہے کہ جی وہ کمزور تھے یا وہ مصلحت سے کام لے رہے تھے وغیرہ وغیرہ، تب بھی خدا کے بندو یہ سوچو کہ وہ زمانہ بہرحال صحابہ اکرام کا زمانہ تھا۔ اگر وہ قاتل مدینہ میں ہوتے، حضرت علی کچھ نہیں کہہ رہے تھے، باقی لوگ تو تھے جو جرت کر سکتے تھے کہ ان 8-10 آدمیوں کو مار دیتے۔ اگر عراق میں ہوتے تو عراق والے مار دیتے ان کو۔ اتنی بے حمیتی تو نعوذ باللہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ ایسے قاتل ہوں اور یوں آزاد کریں۔ آج کل کے زمانے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ لاقانونیت کی انتہا ہے اور شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے وہ گینگ والوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسی بدگمانی صحابہ اکرام کے دور کے بارے میں کریں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ روپوش تھے۔ اب جو روپوش تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم غیب تو تھا نہیں، آپ کے سے جو تفتیش آپ کر سکے وہ آپ نے کی ہے، کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور تفتیش کا حصہ جو ہے میں نے ابھی تاریخ امت مسلمہ جو چھپی ہوئی ہے اس میں مختصر ہے، لیکن آئندہ جو آئے گی اس میں زیادہ تفصیل سے میں تفتیش کی چیزیں بھی میں نے دی، کیا کیا آپ نے پوچھا، کیا کیا آپ کو گواہیاں ملی، کیا کیا جوابات ملے، اور سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ
مدینہ میں کوئی بھی نہیں تھا، حضرت علی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس میں سب سے بڑی گواہی تو سیدہ نائلہ کی ہے جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی، جو قتل کے وقت پہنچ گئی تھی اور خود حضرت عثمان کو بچاتے ہوئے ان کے ہاتھ شہید ہوا تھا، انگلیاں شہید ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی گواہی تو ان کی ہو سکتی تھی، ان سے بڑھ کے کون گواہی دے سکتا تھا؟ اگر حضرت علی کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا تو وہ ضرور کہتی، اور وہ بڑی مشہور شاعرہ تھی، اپنے شوہر کی شہادت پہ ان کا قصیدہ، ان کا مرثیہ مشہور ہے۔ اس مرثیے کے اندر بھی انہوں نے ایسا کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں جو حضرت علی کے ساتھ ہیں فلاں لوگ انہوں نے قتل کیا ہے، بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا الا خیر الناس بعد ثلاثۃ قتیل التجیبی جاء من مصر، سن لو تینوں خلفاء کے بعد جو بہترین ہستی تھے، یعنی میرے شوہر حضرت عثمان، انہیں قتل کرنے والا ایک تجیبی تھا، تجیب قبیلے کا تھا جو مصر سے آیا تھا، یعنی مصر سے آیا تھا اور بھاگ گیا۔ قتل کے وقت 4 حضرات موجود تھے، یعنی قتل تو ہو چکا تھا لیکن فوراً وہ لوگ آ گئے تھے حضرت عثمان کی حویلی میں۔ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن زبیر، تیسرے محمد ابن حاطب، یہ تینوں صحابہ ہیں، اور نمبر 4 مروان ابن حکم۔ یہ چاروں آئے اور قاتلوں سے لڑ کے زخمی ہوئے، قاتل ان کو زخمی کر کے گرا کے، ان کو تو جلدی بھاگنا تھا، انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ دیکھیں یہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں، ان کو گرایا اور نکل گئے وہاں سے۔ تو ان چاروں کی اگر آپ دیکھیں کہ ان چاروں نے پھر کیا کیا، اگر انہوں نے دیکھا ہوتا کہ تو حضرت علی کے لوگ تھے، بعد میں بھی حضرت علی کے ساتھ ہیں، تو یہ چاروں حضرت علی پہ الزام ضرور لگاتے، لیکن ان چاروں میں سے کسی سے بھی یہ مروی نہیں کہ کسی روایت میں انہوں نے کہا ہو کہ جی حضرت علی کے ساتھ وہ لوگ تھے، ہم تو اس لیے حضرت علی کے مخالف۔ ہاں اگرچہ مخالف ہوئے ہیں، مروان حضرت علی کا مخالف ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر جنگ جمل تک حضرت علی کے مخالف تھے، حضرت طلحہ زبیر اپنے والد کے ساتھ تھے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کہی۔ ٹھیک ہے، محمد ابن حاطب وہ اس واقعے کے بعد حضرت علی کے ساتھ ہی رہے، ان کی خلافت کے پورے دور میں ان کے ساتھ رہے، تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک صحابی وہ یہ جانتا ہو کہ جی جو قاتل ہیں یہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہیں اور پھر بھی میں ان لیڈر کا ساتھ دوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو بہت ساری شہادتیں حضرت علی کے برات کے لیے ہیں، اور سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ذہن میں گرد و غبار ہے یا صحابہ کے بارے میں بے انصافی برتتے ہیں، پھر وہ حضرت علی پر الزامات لگاتے ہیں اور ابھی بھی لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا، اب مسئلہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ تو سب کا اتفاق تھا، پوری امت کا اتفاق تھا کہ جو مباشر بالقتل ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، حضرت علی کا بھی اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ظاہر وہ روپوش ہیں۔ اب جو غیر مباشر بالقتل ہیں، جو صرف فسادی تھے، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہاں اصل اجتہادی اختلاف جسے کہتے ہیں نا، وہ یہاں پر ہے کہ حضرت علی کے نزدیک وہ قابل قصاص نہیں تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان کے نزدیک وہ قابل قصاص تھے۔ مسئلہ یہاں پر اختلافی ہوا، اجتہادی ہوا اور بڑھتا چلا گیا، اور اسی بنا پہ حضرت طلحہ زبیر حضرت علی پہ بار بار زور دیتے تھے کہ آپ ان سب فسادیوں کو جو مدینہ میں آ کے فساد ملوث ہوئے ان سے قصاص لیں، اور حضرت علی نے ان کو سمجھایا، جو سمجھانے کی کوشش کی آپ نے کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اجتہادی اختلافات تو صدیوں بھی قائم رہتے ہیں، جیسے احناف کے شوافع کے کتنی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کتنے مسائل ایسے ہیں آج تک وہ ادھر ہیں ہم ادھر ہیں، تو یہ کوئی دو چار دن میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں تھا، خاص طور پہ جب کہ جذباتی کیفیت ہو، پھر تو مسئلہ حل اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی کے سمجھانے سے کوئی حاصل نہیں ہوا، اور پھر یہ حضرات حضرت علی سے عمرے کی اجازت لے کے مکہ معظمہ آ گئے، سیدہ عائشہ بھی حج کرنے گئی تھی، مکہ ہی میں تھی۔ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی اگر کسی مصلحت کی بنا پہ یا کسی وجہ سے بھی اگر ان فسادیوں کو قتل نہیں کر پا رہے، وہ یہی سمجھ رہے تھے، حضرت علی کا جو فقہی مسئلہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کسی مصلحت پہ معمول کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اجتہاد میں تو واجب القتل ہے سارے کے سارے۔ اب ہوا یہ تھا کہ 700-800 بندے بصرہ سے آئے تھے، وہ اپنے شہر چلے گئے تھے، 700-800 بندے کوفہ سے آئے، وہ اپنے شہر چلے، 700-800 بندے مصر سے اپنے اپنے شہروں کو چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا پہلے ہم بصرہ جاتے ہیں، بصرہ میں جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ہمارے معتقدین ہیں، ان کو ہم جمع کریں گے، اور وہ جو بصرہ کے مفسدین سے ان سے ہم قتال کریں گے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں سے بصرہ گئے، اور بصرہ میں جا کے انہوں نے اپنی قوت جمع کی،
اور وہ جو فسادی یہاں سے واپس گئے تھے انہیں بھی خطرہ ہوا کہ یہ تو ہمیں مارنے آ گئے. تو الغرض وہ بات بڑھ گئی اور پھر پہل انہوں نے کی، جو فسادی تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، پھر لڑائی ہو گئی. اور اس لڑائی میں جو اکثر لوگ تھے ان فسادیوں کے، جو 700 800 بصرہ سے گئے تھے، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے تقریباً، چند ایک کو مستثنا کر کے. جب ان حالات کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو اب دیکھیں، ایک چیز ہے جذباتیت اور ایک چیز ہے فقہ یا قضا. اب جذباتی لحاظ سے تو ہم اس واقعے کو سنتے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یا جو فسادی تھے ان سے زمین پاک ہوگی، قتل ہو گئے، خس کم جہاں پاک. لیکن جب فقی نقطۂ نظر سے اس چیز کو دیکھا جائے جیسے حضرت علی دیکھ رہے تھے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں، یعنی ہمارے جو چاروں ائمہ اربعہ ہیں اس چیز میں حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں. تو حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَقْوَاهُمْ عَلِيٌّ، قضاء کے مسائل میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے. یہ چیز بھی حضرت علی کی حیثیت کو مضبوط کرتی ہے، ائمہ اربعہ کے لیے وہ ایک اشارہ دیتی ہے کہ حضرت علی کے راستے پہ چلنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ چیز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر قیامت تک یہ دستور بن جاتا کہ کوئی جماعت، چونکہ بعض صحابہ نے ایسے موقع پہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ان سے لڑے، انہیں قتل کیا، تو ایک دستور بن جاتا مسلمانوں کے لیے کہ بھی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو ہر جماعت کھڑی ہو جائے. ہمارے علاقے میں کوئی پیش آیا، ہمارے مدرسے کے طلبہ اساتذہ شیخ الحدیث صاحب کی قیادت میں جمع ہو کے جا کے ادھر حملہ کریں، ان قاتلوں کو، چرسیوں کو، منشیات فروشوں کو، سب کو جا کے کسی کو قتل کریں، کسی کو پیٹیں، کسی کو کوڑے لگائیں. تو بتائیں ایسا ہو تو پھر کیا فساد نہیں ہوگا؟ دیکھنے میں وہ فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کا جو مجموعی جو اثر ہے معاشرے میں وہ انتشار کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ چاہتے تھے یہ ہونا چاہیے، سزا جو بھی ہو وہ اجتماعیت کے ساتھ ہو اور شرعی حکمران اور قضاء قاضی کے ساتھ ہو. تو اس لیے پھر آپ وہاں سے عراق تشریف لے گئے. آپ کے عراق جانے میں عام طور پہ یہاں پر بھی جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ کو سبائی اور یہ غنڈے اور یہ اوباش آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو بہکا کر کوفہ لے گئے تاکہ آپ کو کٹ پتلی بنا کے آپ کے نام پہ اپنی حکومت کریں. یہ بات بالکل خالص ناصبیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. ایک آدھ روایت تو ملتی ہے، لیکن ایک آدھ ضعیف روایت کو، جس کے روات مجہول ہیں یا جن کے روایت کذاب ہیں یا واہی ہیں، اس کو لے کے کسی صحابی کے خلاف ذہن بنانا یہ اہل سنت کا طریقہ تو نہیں، یہ تو دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے. جو ایسی روایات کو لے کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے وہ بھی دشمنان صحابہ میں سے ہیں. جو حضرت علی کے خلاف کرے وہ بھی صحابہ کا دفاع نہیں کر رہا، یہاں پہ وہ بھی صحابہ کے دشمنان میں شامل ہونا چاہیے، شامل ہے، اسے شامل ماننا چاہیے. تو ایسی کوئی روایت صحیح تو دور کی بات، ضعیف جو چلتی ہیں ضعیف روایتیں، معمولی ضعف، ایسا انتہائی درجے کی گری ہوئی روایت. اس کے برعکس صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علی نے خود بتایا کہ یہ میں نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، عراق جانے کا فیصلہ، کتب حدیث میں روایت موجود. اور پھر اس سوچ سمجھ کے پیچھے کیا بات تھی، وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات لکھی ہے المرتضیٰ میں، بڑی اچھی بات لکھی کہ یہ کوئی عاجلانہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی. اگر یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ اور بصرہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا لڑائی کا، وہ نہ بھی ہوتا تب بھی آپ جاتے. وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ خلیفہ راشد کے ہوتے ہوئے مدینہ میں فساد ہوا ہے، تو آئندہ بھی ہو سکتا ہے، آئندہ تو اس کا امکان زیادہ ہے. جب خیر القرون میں ہو گیا تو بعد والے قرون تو اتنے خیر والے نہیں ہیں، تو زیادہ امکان ہے. تو یہ مستقل ایک لڑائی جھگڑے کا، فساد کا مرکز بن جائے، بے حرمتی ہوگی اس شہر کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو قتال سے ہاتھ روک کے رکھا، اس کی بھی بہت بڑی وجہ اس شہر کی حرمت کو باقی رکھنا تھا، بھی میرے ہاتھ سے قتل و قتال نہ ہو. تو حضرت علی نے بھی اسی نقطۂ نظر کے تحت کہ مدینہ کی بے حرمتی کا امکان بھی نہ رہے آئندہ، صرف یہ مذہبی مرکز ہو، لوگ آئیں، روزہ اقدس کی زیارت کریں، نمازیں پڑھیں، مسجد نبوی کے ثواب حاصل کریں، اس کے لیے آپ نے کہا یہ جگہ خالص رہنی چاہیے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ کا امت پہ بہت بڑا احسان کہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے تب سے لے کے آج تک وہ خالص مذہبی مرکز ہے. وہ زائرین جاتے ہیں اور اپنی عبادات کر کے وہ پورا وہ ثواب اور اجر اور برکات حاصل کرتے ہیں. اور کوفہ جہاں آپ جا رہے تھے، تو کوفہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ وہ فسادیوں کا مرکز تھا اور بے ایمان اور منافقین لوگ وہاں پہ رہتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے.
اور یہ پروپیگنڈا کرنے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ناصبی ہیں جو ویسے ہی حضرت علی کے خلاف ہر قسم کی چیزیں جمع کرتے ہیں، اور دوسرے غیر مقلدین ہیں جو چونکہ کوفہ احناف کا مرکز ہے، اور جتنے بھی احناف کی جو فقہ ہے بنیادی طور پہ خلفۂ راشدین تو ہیں سب، یعنی سب سے پہلے قرآن مجید ہے احناف کے ہاں، پھر وہ احادیث ہیں، پھر خلفۂ راشدین ہیں، اور خلفۂ راشدین میں حضرت علی وہ کوفہ میں تھے، اور ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی پوری فقہ و کوفہ میں چلی ہے۔ تو فقہ حنفی جو ہے بنیادی طور پہ فقہ کوفی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں جو مشہور ہے نا کہ الکوفی لا یوفی، یا کوفہ کی یہ سمجھیں کہ تنقیص میں جو چیزیں مشہور کی گئی ہیں وہ زیادہ تر احناف کے مخالفین نے یا ناصبیوں نے مشہور کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ، آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ کوفہ کتنا بڑا مرکز تھا، یعنی پہلی دوسری تیسری صدی ہجری تک یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ پہلی صدی ہجری کے شروع کا جو زمانہ تھا اس میں تو خیر مدینہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن خلفۂ راشدین کے بعد جب حضرت علی وہاں گئے ہیں تو پھر سب سے بڑا مرکز کوفہ بن گیا، اور کوفہ کے بننے کے بعد اس کی یہ حیثیت آگے بہت زمانے تک قائم رہی۔ امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں تابعین اور تبع تابعین، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان میں سے لیا ہے کہ جو محدثین تھے سب سے زیادہ وہ کن کن شہروں کے تھے، تو اس میں تقریباً انہوں نے 500 محدثین نقل کیے ہیں، یعنی جن میں صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں۔ ان 500 میں سے تقریباً نصف، لگ بھگ 250 صرف کوفہ کے تھے، اور باقی جو 250 ہیں، یہ چوٹی کے میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، باقی 250 وہ مدینہ، مکہ، دمشق، مصر اور خراسان اور فلاں فلاں ان شہروں کے تھے۔ اسی طریقے سے آپ قراء میں دیکھ لیں، جو ہمارے جو جو قراء ہیں، سبع قراء میں سے جناب جو 4 جو قراء ہیں وہ عراق کے ہیں، یعنی کوفہ بصرہ ان علاقوں کے ہیں، باقی دیگر شام کے ہیں، مکہ کے ہیں، مدینہ کے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا پھر اگر آپ فقہ کو دیکھیں تو فقہ میں بھی آپ کو کوفہ یعنی عراق سب سے آگے نظر آئے گا۔ جب کوفہ آپ کہتے ہیں تو عراق پورا اس میں آ جاتا ہے، کوفہ بصرہ میں آپ دیکھیں جو 2.5 جو ائمہ اربعہ ہیں نا، 4 میں سے 2.5 وہ عراق کے ہیں۔ 2.5 کس طرح؟ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ کوفہ کے ہیں، دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں بغداد کے، اور تیسرے جو ہے 2.5 میں کہہ رہا ہوں نا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے 2 زمانے ہیں، ایک عراق کا زمانہ ہے، ایک مصر کا زمانہ ہے، تو اس لیے آپ کی آدھی فقہ جو ہے وہ عراق میں پھیلی ہے، جو جسے حضرت امام شافعی کا قول قدیم کہا جاتا ہے۔ قول قدیم و عراق میں جو آپ کی فقہ پھیلی ہے وہ ہے، جو قول جدید کہا جاتا ہے مصر میں جو آپ کی فقہ پھیلی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوفہ جانا بہت ساری حکمتوں پر مشتمل تھا، اور آپ وہاں نیک لوگوں کے پاس جا رہے تھے، علماء فقہا کے پاس جا رہے تھے۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو ہماری بہت بڑی ایک فقہ کی کتاب ہے المبسوط، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ اتنے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، بعض روایت میں 5000 ہے، بعض میں 4000 ہے، 4000 بھی آپ لے لیں معمولی تعداد نہیں ہے اس زمانے کے لحاظ سے، شہر کی کل آبادی 60-70 ہزار ہو، 4000 یا 5000 فقہا نے آ کے آپ کا استقبال کیا، سارے کے سارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درسگاہ کے فقہا تھے۔ تو حضرت علی نے یہ دیکھ کے کہا کہ رحم اللہ ابن ام مکتوم قد ملأ هذا القرية علما وفقها، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحمت فرمائے، انہوں نے شہر کو علم اور فقہ سے بھر دیا۔ تو جب آپ عراق گئے ہیں اس کے بعد پھر جنگ جمل پیش آئی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ کوئی جنگ لڑنا مقصد نہیں تھا۔ یہ حضرات طلحہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے متبعین یہ بصرہ میں تھے، آپ یہاں سے چلے ہیں، بصرہ کے قریب پہنچے ہیں، اور وہاں پہ پھر آپ نے ان سے مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کے لیے آپ نے ایک صحابی حضرت قعقاع ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے، انہوں نے جا کے ان حضرات سے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، تو ان سب کا جواب یہی تھا کہ ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اصلاح کس طرح ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لے لیں تو اصلاح ہو جائے گی، اور اسلام کے ارکان مضبوط ہو جائیں گے، امت محفوظ ہو جائے گی۔ تو حضرت قعقاع ابن عمرو رضی اللہ عنہ جو دلیل دی وہ اتنی اونچی دلیل تھی کہ یہ تینوں حضرات آگے لاجواب ہو، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں حضرت قعقاع ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان تینوں سے فقہ میں اجتہاد میں ان سے اوپر نہیں تھے، یہ ان کی دلیل اپنی نہیں ہو سکتی، یہ
اس شخص کی دلیل تھی جو ان سب سے بڑا تھا، یعنی حضرت علی، جن کے وہ سفیر بن کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امی جان، آپ نے 700 آدمیوں کو آپ نے قتال کے اندر جو آپ کے مقابلے میں مارے گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی دلیل یہ ہے کہ صرف جو قاتل ہیں وہی واجب القصاص نہیں ہے، بلکہ قاتلوں کے معاونین بھی واجب القصاص ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ نے یہاں 700 آدمیوں سے قتال کیا، آپ نے بصرہ کو ان سے پاک کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے جو 5-6 بندے بھاگ کے چلے گئے، انہوں نے اپنی حمایت کے لیے 6000 بندے جمع کر لیے. یہ بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ 4-5 بندے وہاں سے بھاگے تھے، ان کا سردار تھا حرقوس ابن زہیر، جو بعد میں خارجیوں کا سردار بنا. وہ جب وہاں سے بھاگا تو اس نے جگہ جگہ جا کے اس نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں اور تمہارے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے مارا. ظاہر مختلف قبائل لوگ اس میں قتل ہوئے تھے، تو حمیت جاہلیہ دلا کے اس نے 6000 کا لشکر جمع کر لیا تھا. جبکہ طلحہ اور زبیر نے کہا شروع میں تو ان کے ساتھ بھی 700-800 بندے تھے، اب 5000 ہو گئے تھے، اس نے 6000 جمع کر لیے تھے. تو دلیل یہ دی کہ امی جان یہ بتائیں کہ اگر آپ کے نزدیک قاتلوں کے علاوہ ان کے معاونین، ان کے حامیوں سے بھی قصاص واجب ہے، تو اب یہ جو 6000 آدمی ان کے خون کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو آپ معاونین میں شمار کر کے ان سے آپ نے قتال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر آپ کہیں کہ ہاں جو معاونین ہیں ان سے بھی قتال ہے، یہ بھی معاون ہیں، انہی فسادیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں لوگ بھی، تو ان سے بھی ہم قتال کریں گے، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان 6000 کو آپ قتل کریں گے تو پھر ان کے خون کا نام لے کے 25000 اور نہیں کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ لامتناہی نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے جن سے قصاص لینا تھا لے لیا، اور جو معاونین ہیں، اب یہ لوگ 6000 اگر معاون بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے قصاص واجب نہیں ہے، چونکہ یہ قاتل تو نہیں ہے نا، یہ تو معاون ہے، تو اس کا مطلب وہ کہ آپ خود اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آپ نے تو ان 700 کو بھی اسی لیے قتل کیا تھا کہ معاونین سے ان کو قتل کرنا واجب. تو یہ ایسی مضبوط دلیل تھی کہ یہ تینوں حضرات خاموش ہو گئے اور کہا کہ آپ بتائیں کہ حضرت علی کیا فرماتے. انہوں نے کہا حضرت علی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہمارے اتحاد کے بعد جب امت متحد ہو جائے گی تو اتحاد کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بتا دوں، حضرت علی کے کلام میں یہ جگہ جگہ ملتا ہے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت میں بھی ان حضرات سے کیا متحد ہو جائیں، جب متحد ہو جائیں گے تو پھر قاتلوں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب بہت سے لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی وہ قاتل حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے اور حضرت علی یہ چاہتے تھے، یعنی دفاع کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، دفاع ہی کر رہے ہیں لیکن وہ دفاع غلط کیا ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کے ساتھ ساتھ وہ قاتل تھے، تو اور وہ بڑے طاقتور خاندانوں کے لوگ تھے، تو اس لیے حضرت علی بے بس تھے، تو حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ یہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ سب جمع ہو جائے نا، پھر ہم ان پہ قابو پائیں گے. بھائی ایسی بات نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی، اور یہ ایسی بات اس لیے نہیں تھی کہ قاتل حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے، تو بات ہی بے بنیاد ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے 70,000 جو سپاہی تھے ان سے آپ نے قتال کیا ہے عراق کے 1,00,000 افراد کو لے کے. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسے بے بس ہوتے کہ جی آپ مان لیں چلیں وہ قاتل جو ہے نا 700-800-900 جو کوفہ کے تھے ان کو بھی سبھی کو شامل کر لیں چلیں حضرت طلحہ زبیر کے مسلک پہ آ کے کہ وہ 700-800 افراد جو کوفہ میں تھے، بصرہ کے تھے، عراق کے تھے، وہ سبھی کو قاتل مان لیں، حضرت علی ان پہ قابو نہیں پا سک رہے تھے. تو آپ بتائیں کہ حضرت علی 1,00,000 افراد کو لے کے 70,000 افراد سے مقابلہ کر سکتے تھے، کیسے ممکن تھا؟ اور 700-800 افراد کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے؟ جبکہ کم از کم یعنی اگر آپ بہت ہی نیچے لے کے آئیں حضرت علی کے وفاداروں کو تو 8-10 ہزار وفادار تو بہرحال آپ کے ساتھ. یہ تو صحیح روایت میں محمد ابن حنفیہ کا بیان ہے کہ 9,000 افراد ہم حضرت علی کے ساتھ تھے بالکل شروع میں کوفہ میں. تو اس لیے یہ بات نہیں تھی، یہ بہت جیسے کہیں دور کی کوڑی لانا، یہ دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، خلاف حقیقت ہے. حضرت علی کا قول اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس قول کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام بطور انتظامی مشینری کے ایک ہونا چاہیے. پورے عالم اسلام کی جو قیادت ہے، جو گورنر ہیں اور گورنروں کے ماتحت جو مشینری ہے، ساری ایک حکم پر چلنے والی ہو. جب ایک حکم پہ چلے گی تو تب قاتلوں کا سراغ ملے گا. مسئلہ یہ تھا کہ عثمان کی شہادت کو تقریباً 1 سال گزرنے والا تھا قریب، تو لیکن اس میں کوئی یعنی جب آپ نے مختلف مواقع پہ کہا ہے، کبھی آپ نے جب کہا تو 3 مہینے گزرے تھے، کبھی آپ نے یہ بات کی تو سال گزر گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ جب ایک
شخص کی انتظام میں پورا ہوگا تو تب آپ قاتلوں کا سراغ لگا سکیں گے. بصورت دیگر جب ایسا ہوگا کہ ایک صوبہ کا انتظام الگ ہے، اس صوبے کا الگ ہے، وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے، اپنے طریقے سے، تو ممکن نہیں آپ کسی اتنے بڑے کیس کو حل کر سکیں. اور وجہ یہ کہ قاتل مفرور ہے. آج بھی آپ تصور کر لیں، خدا نہ خاصہ پاکستان میں اللہ نہ کرے، کبھی کبھی حالات ویسے یہاں بھی بہت خراب ہو جاتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہوں، اب اسلام آباد میں قتل ہو گیا کسی بڑی شخصیت کا، اور صوبہ سرحد کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ پنجاب کی ماتحت نہیں ہے، وہ جناب وزیر اعظم کے ماتحت نہیں چل رہی. بلوچستان والوں نے اپنی الگ صورتحال بنے، سندھ والوں نے الگ کیا ہوا ہے. تو قاتلوں کے لیے بتائیں کتنی آسانی، وہ جس صوبے میں چاہیں وہ جا کے چھپ جائیں، اور ایک طرف سے اگر اتفاق ہو بھی جائے چلو کاروائی کرنی ہے، وہ نکل کے دوسرے صوبے میں چلے جائیں گے. اکثر قاتل سرحدی علاقوں میں جا کے چھپتے ہیں، ادھر سے کاروائی ہو تو ادھر آ جائیں، یہاں سے کاروائی ہو تو ادھر چلے جائیں. تو جب آپس میں آپ متحد ہوں گے اور ایک شخص کے تحت پوری مشینری چلے گی، چھوٹے چھوٹے کام بھی تبھی ہوتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا کام. تو اتحاد کی دعوت اس لیے تھی، اتحاد کی دعوت بالکل اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ 400-500 افراد اگر میرے آس پاس فسادی ہیں میں ان سے بھی عاجز ہوں، نعوذ باللہ، ایسی بات بالکل نہیں تھی. بہرحال یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، آپس میں طے ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اتفاق دونوں قافلے آمنے سامنے آ گئے تھے، قریب میں پڑاؤ ڈل گیا اور بات چیت تقریباً نتیجے کو پہنچ چکی تھی. تو فسادیوں نے اس وقت ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی پھوٹ ڈالنا تھا نا. تو امت میں اب اتحاد قائم ہو رہا تھا، اس اتحاد کو پھر خراب کرو. تو انہوں نے رات کے وقت یا سحر کے ٹائم انہوں نے دونوں طرف تیر چلائے، پتھر چلائے، ایک ہنگامہ ہو گیا. اس ہنگامے کو، اس جو باقاعدہ لڑائی نہیں تھی، اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت سے لوگوں نے مارا. اس میں بہت سے لوگ، ظاہر ہے دونوں طرف کے جو نیک لوگ تھے سارے شہید تھے. تو جنگ جمل جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک سانحہ ہے، باقاعدہ جنگ نہیں تھی. اور اس میں اس جنگ کا واقعہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے، کسی بھی تاریخ میں دہرا لیں، تاریخ امت مسلمہ میں چاہیں تو وہاں سے پڑھ لیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بعد آپ بھی افسوس کرتے رہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ بھی افسوس کرتی رہی. اور جو دونوں طرف چونکہ اچھے لوگ تھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے زیادہ جو شہید ہوئے وہ بھی اچھے لوگ تھے دونوں طرف کے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی تھی، اور دونوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں، دعا خیر کیا کرتی تھی. بہرحال جنگ جمل کو بھی مشاجرات میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے اختلاف تو تھا یہاں، مشاجرات میں سارا عمل شامل ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے، اور یہاں پہ چونکہ اجتہاد تو حضرت علی کا شروع سے آخر تک جو اجتہادی نقطہ نظر حضرت علی کا درست تھا، تو اسی لیے، اور ان حضرات کا نقطہ نظر اس کی بھی دلیل تھی اپنی جگہ پہ، دلائل ان کے پاس بھی تھے، لیکن وہ اجتہادی لحاظ سے وہ مبنی بر خطا تھا. تو اسی لیے فقہا یہاں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان مثلا جنگ جمل میں، جنگ صفین میں حضرت علی مجتہد مصیب تھے، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت امیر معاویہ وغیرہ یہ حضرات مجتہد مختی تھے، اور اجر دونوں کے لیے، اجر دونوں کے لیے. رہی یہ بات کہ بہت سے ہمارے فقہا نے بکثرت ان حضرات پہ خروج کا اطلاق کیا ہے، بغاوت کا اطلاق کیا ہے، تو وہ اس معنی میں ہے جو میں آپ کو پہلے فقہ کے لحاظ سے بتا چکا ہوں. چونکہ کچھ عرصے کے لیے بصرہ پہ حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، جب حضرت علی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے جنگ جمل سے پہلے. تو اس لحاظ سے اس کو خروج یا بغاوت میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ اجتہاد کی وجہ سے تھا، اور اس پہ قطعاً کوئی طعن و تشنیع کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے. تو ہماری آج کی بات چیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور دیکھیں، آپ میں کسی نے یا کئی بندوں نے شاید دل سے دعا کی تھی، ورنہ میں تو بولنے کے قابل بھی نہیں تھا. اتنی بات الحمدللہ ہو گئی. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اگلی نشست سے پہلے مجھے پوری صحت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، دین و دنیا میں بے شمار بے حساب برکات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.